صالحین کے ذکر کے وقت رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ جہاں اچھوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ رب العزت اپنی رحمتوں کا خصوصی نزول فرماتا ہے۔ تو جہاں اچھوں کا ذکر ہو وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، تو جہاں خیر الاسقیاء کا ذکر ہو وہاں اللہ اپنے رحمتوں کا ذکر فرمائے گا۔ اور یہ انبیاء کرام خیر ہی نہیں بلکہ خیر الاسقیاء ہیں، خیروں میں خیر ہیں، بلکہ خیر بنانے والے ہیں، نیک بنانے والے ہیں۔ اراءۃ الطریق ان کا خاصہ ہے، تو اللہ یقیناً ان کے ذکر کے وقت رحمتوں کا، برکتوں کا نزول فرماتا ہوگا۔ حضرت لوط علیہ السلام قوم سدوم میں نبی بنا کر کے بھیجے گئے۔ مختصر سا اس کا تعارف، حالانکہ میں 20ویں پارے میں سورہ شورى میں باقاعدہ اس کا درس قرآن دے چکا ہوں، مختصر سا اس کا تعارف پیش کرتا ہوں۔ قوم سدوم میں آپ نبی بنا کر کے بھیجے گئے، اور یہ قوم بڑی شرکس قوم تھی۔ حضرت ہارون کے بیٹوں میں سے حضرت لوط علیہ السلام ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو بھائی تھے بڑے حضرت ہارون، ان کے بیٹوں میں سے حضرت لوط علیہ السلام یہ اس قوم سدوم کے پاس بھیجے گئے۔ بڑی شرکس قوم تھی، آپ سمجھاتے تھے مانتی نہیں تھی۔ تو جب انسان شرکس ہوتا ہے نا تو شیطان ان پر بہت جلد غلبہ کرتا ہے۔ اور آج کی گفتگو اگرچہ درس قرآن مختصر ہے، میں گفتگو اسی پہ کروں گا کہ جب انسان اپنا دل شرکسی کی طرف کھول بیٹھتا ہے تو شیطان اس پر بہت جلد غلبہ کر لیتا ہے۔ اس کا ایکو بند کرنا ہے۔ بہت جلد شیطان اس دل پر آ کر بیٹھتا ہے کہ جو شرکشی کے لیے اپنا دل کھولے ہوئے ہے، اسے پرواہی کوئی نہیں، اسے اچھے برے کی تمیز ہی کوئی نہیں، بس زندگی گزار رہا ہے، تو شیطان کا بہت جلد وہ غلام ہو جاتا ہے، بہت جلد وہ شیطان کے قبضے میں آ جاتا ہے، اس کا غلام ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کی خاصیت ہوتی ہے اور شیطان کے حد پہ چڑھنے کا یہ معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہ قوم چونکہ شرکس تھی اور کوئی بات مانتی نہیں تھی، من چاہی قوم تھی یہ کہ جو ہمارے دل میں آ رہا ہے وہ کریں گے ہم، تو شیطان نے اسے اس قدر بھڑکایا اور اتنا غلط کام ان سے کروایا جو نہ کبھی پچھلوں نے کیا تھا بلکہ تصور بھی نہیں کیا تھا۔ توجہ دیجیے گا، اتنا غلط کام ان سے کروایا کیونکہ یہ بے پرواہ قوم تھی یہ، تو اس کی بے پرواہی کی وجہ سے اس قدر غلط کام ان سے کروایا، اس قدر غلط کام کے یہ مرتکب ہوئے کہ پچھلوں نے اس کام کے بارے میں کرنے کی تو بہت دور کی بات سوچا بھی نہیں تھا، ایسا کام کروایا۔ تو کام کیا تھا؟ شیطان ایک خوبصورت حسین و جمیل لڑکے کی شکل میں، نوجوان لڑکے کی شکل میں آیا ان کے پاس، اور چند سرفروش لڑکوں کے پاس آ کر کے بیٹھ گیا اور اس طرح کی گفتگو کی کہ اپنی طرف ان لوگوں کو مائل کیا، اور پھر ایک کمرے میں انہیں لے جا کر انہیں غلط کام کے کرنے پر آمادہ کیا، اور انہوں نے اس شیطان کے ساتھ غلط کام کیا۔ اب جب یہ ایک بار کام کر لیا انہوں نے تو اب اس کام کی لت پڑ گئی ہے انہیں۔ تو شروعات میں تو شیطان اپنی حسین و جمیل شکل لے کر کے آتا اور انہیں اس کام کو کرواتا، لیکن اب جب یہ لت والے ہو گئے، کسی بھی غلط کام کی جب بندہ بار بار کرتا ہے نا اسے تو لت پڑ جاتی ہے، اور یہ میں درس قرآن میں کئی بار سمجھا چکا ہوں کہ کسی غلط کام کی لت مت لگائیے، پھر جب لگ جاتی ہے تو چاہنے سے بھی نہیں چھوٹتی۔ وہ انسان ارادہ کرتا ہے، سوچتا ہے، بار بار توبہ کرتا ہے کہ ارے نہ ہو نہ ہو نہ ہو، پھر بھی ہوتی ہے، سمجھ دیجیے، پھر بھی کرتا ہے وہ۔ تو اب جب یہ لت لگ گئی، اب شیطان کا نہ بند، اب وہ نہیں آ رہا،
اس کا کام تو بھڑکانا تھا، اس کا کام تو انہیں شہوت دلانا تھا. اب ان کا اس قدر ان کی لت پڑی کہ اس قوم نے عورتوں سے ملاقات کرنا چھوڑ دی، اپنی بیویوں سے ملاقات کرنا چھوڑ دی، اور مرد آپس میں ملنے لگے. اور یہ اس قدر غلط اور بیکار کام اس قوم سے کروایا شیطان نے کہ پچھلوں نے اس کام کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا کبھی. سوچ دیجیے کیوں کروایا؟ کیونکہ یہ آوارہ لوگ تھے، آوارہ تھے، سمجھے؟ تو شیطان کا سب سے زیادہ قبضہ انہی قوموں پر ہوتا ہے، انہی لوگوں پر ہوتا ہے جن کے ذہن آوارہ ہوتے ہیں، ذہن جن کے آوارہ ہوتے ہیں. بہرحال پہلے میں ترجمہ کرتا ہوں، پھر میں اس پر مفصل گفتگو کروں گا. فرمایا وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک لوط پیغمبروں میں سے ہیں. اِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، محبوب آپ یاد کریے کہ جب ان کی قوم اس قدر سرکشی پر ہوئی کہ آپس میں مرد آپس میں ملنے لگے، حضرت لوط علیہ السلام کو جب اس کی خبر ہوئی تو آپ نے کہا ہاشا کیا کرتے ہو، ایسے کام کے کرنے کے مرتکب ہو رہے ہو جس کے بارے میں پہلوں نے کبھی سوچا بھی نہیں. اللہ نے تمہارے لیے عورتوں کو حلال کیا ہے، ان سے نکاح کرو، ان کے ساتھ اپنی خواہشات پوری کرو، یہ کیا کر رہے ہو؟ آپ نے سمجھایا، بار بار سمجھایا، لیکن نہیں مانے کیونکہ لت لگی ہوئی تھی، نہیں مانے. جب شدت سے، چونکہ یہ کام ایسا تھا کہ آپ کو بہت زیادہ اس پر تیش اور غصہ تھا کہ میری قوم کر کیا رہی ہے. میں نے کہا تھا کہ اللہ کے قریب آؤ، رسول کے قریب آؤ، میری اطاعت کرو، لیکن کر کیا رہی ہے یہ؟ تو جب آپ نے شدت سے تبلیغ کی، انہوں نے کہا کہ یہ بار بار سمجھا رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، ایسا کرو سب مل کر لوط علیہ السلام کو ختم کر دو. توجہ دیجئے، ان کا قصہ تمام کرو. اچھا، اس سب معاملے میں بتانے والی مخبر حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی. جب بھی کہیں تبلیغ کرنے پہنچتے تھے آپ تو وہ مخبرہ پہلی پہنچ جاتی تھی، کہتی تھی وہ آنے والے ہیں، اب ہمارے شوہر آنے والے ہیں. یہ پہلے سے ایکٹیو ہو جاتے تھے. پھر جب بھی کوئی غلط کام یہ کرتی تھی یہ قوم تو وہ جو ہے پہرے داری کرتی تھی وہ عورت کہ کہیں لوط علیہ السلام آنا جائیں. اس طرح کی شرکت تھی وہ عورت جو حضرت لوط کے نکاح میں تھی. تو حاصل یہ ہوا کہ جب حضرت لوط علیہ السلام نے خوب شدت سے سمجھایا تو انہوں نے کہا اب ایسا کرو لوط علیہ السلام کو ہی ختم کرو. بالآخر یہ پوری کی پوری قوم حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں جو ہے پہنچ گئی آپ کو ختم کرنے کے لیے. اللہ نے پھر حکم دیا جبریل کو، جاؤ اب ان کی انتہا ہو گئی شرکشی کی، اب انہیں ختم کرو. اس قدر ان پر سخت عذاب آیا کہ جو ان کے گھروں کے پاس سے نہر گزرتی تھی اللہ نے اس میں اتنا بدبودار بنا دیا، اس قدر بدبودار بنا دیا کہ وہ پانی کی جسے یہ پیتے تھے نہ یہ پینے کے قابل تھا نہ سونگنے کے قابل تھا. پریشان ہو گئے یہ لوگ. پیاسا کیا پہلے نے، پیاسا، اور اس کے بعد حضرت جبریل کو کہا کہ اس پوری قوم کو اٹھاؤ اور لے جاؤ اوپر تک. اس پوری قوم کا حضرت جبریل علیہ السلام نے اٹھایا، اتنا اٹھایا کہ عرش کے پاؤں نظر آنے لگے، تخت نظر آنے لگے، پھر وہاں سے نیچے پھینک دیا. یہ ہوتی ہے غلط کاری کا انجام. گناہ کرتے وقت یہ سوچ رہے ہو میں یا آپ کہ ہماری گرفت نہیں ہوگی، پکڑ نہیں ہوگی، غفلت میں ہو، سمجھ لو اللہ رب العزت کی پکڑ بڑی سخت ہے. فرمایا ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. آج ہم کس قدر طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہیں اور بھولے پڑے ہیں کہ ہمارا رب بھی ہے کوئی، ہمارے رسول بھی ہے کوئی جنہیں ہمیں منہ دکھانا ہے. رشوت لیتے ہوئے ہمیں شرم نہیں آتی، جوئے سٹا کھیلتے وقت ہمیں شرم نہیں آتی، گالیاں دیتے وقت فحش کلامی کرتے وقت ہمیں شرم نہیں آتی.
نمازوں کو چھوڑتے وقت ہمیں شرم نہیں آتی، جھوٹ بولتے وقت ہمیں شرم نہیں آتی، دوسرے بھائی کا دل دکھاتے وقت ہمیں شرم نہیں آتی، دوسرے کی میڑے کاٹتے وقت ہمیں شرم نہیں آتی۔ جناب من غیبت، حسد، چغلی، جنہیں کیا کیا بیماریاں ہماری قوم میں جناب لے چکی ہیں، لیکن ہم اس قدر بے باک اور لاپرواہ اور بے پرواہ ہو چکے ہیں کہ ہمیں کسی چیز کی بھی فکر ہی نہیں ہے۔ اور ابھی میں نے سمجھایا کہ جو قوم بے پرواہ ہو جاتی ہے شیطان کے ہتھے چڑھ جاتی ہے۔ اور سن لو، بے پرواہوں سے شیطان وہ کام کراتا ہے جو کبھی سوچا بھی نہ ہو انہوں نے، بے پرواہوں سے۔ اچھا، تو جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ان کو مارنے کے در پہ ہوئی، آپ کے دروازے تک آ گئی ہتھیار لے کر، آپ نے دعا کی، یا اللہ انہیں ہلاک کر دے، مجھے نجات دے دے، اور مجھے بھی دے دے، میرے گھر والوں کو بھی دے دے۔ اذ نجینا، محبوب یاد کریے، ہم نے اس وقت جب لوط نے دعا کی تھی، ہم نے انہیں نجات عطا فرمائی تھی۔ پوری قوم کو ہم نے عذاب میں مبتلا کیا۔ جس خطے پر لوط علیہ السلام تھے وہ پورا خطہ پلٹ دیا گیا، لیکن موسیٰ حضرت لوط کو ہم نے سلامت رکھا، اس لیے کہ وہ ہماری فرما برداری کرنے والوں میں سے تھے۔ جو فرما برداری کرنے والوں میں سے ہوتا ہے، جو اطاعت کرنے والے میں سے ہوتا ہے، ہزار بلائیں مصیبتیں نازل ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ انہیں حفظ میں بھی رکھتا ہے، امان میں بھی رکھتا ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا، یہ پڑوس کی بات، حضرت بہلول رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو بریلی کے تاجدار ہیں، بریلی کی سرزمین پر تشریف فرما ہے، آپ اس قدر ایک ملنگ شخصیت آپ کے دور میں بارش کے تھے، بارش کے، تو اس وقت میں آپ کے زمانے میں حضرت بنو بوا کے نام عورت پاکیزہ چھوڑ تھی علیہ، تو حضرت بنو بوا رحمہ اللہ تعالی علیہ کے پاس پہنچے، اور ان کے پاس جانے کے بعد عرض کی کہ بوا جان آپ دعا کریے، بوا کے نام سے مشہور تھی وہ، آپ دعا کریے کہ اللہ ہمیں بارش دے دے۔ تو آپ نے اپنا آنچل اٹھایا اور کہا، مالک یہ وہ آنچل ہے جسے کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا ہے، یہ تیری بندی، یہ تیری بندی تجھ سے دعا کرتی ہے کہ ان لوگوں پر بارش نازل کر دے، اہل بریلی پر بارش نازل فرما۔ بارش کے لیے بادل امڑے، لیکن یکا یک جیسی بادل امڑے فوراً ختم ہو گئے، توجہ دیئے، فوراً ختم ہو گئے۔ لوگ دعا کرا کر واپس آ گئے تھے کیونکہ بادل امڑ رہے تھے، لیکن جب چھٹ گئے بادل، پھر پہنچے بنو بوا کے پاس، کہا ارے اب بوا بادل جو چھٹ گئے۔ آپ نے پھر دعا کی، بادل پھر امڑے لیکن پھر چھٹ گئے۔ کہا میری دعا سے بارش ہونا ہی ہے، لیکن میری دعا کے پلٹ میں کوئی اللہ کا ولی ضرور دعا کر رہا ہے، اس وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، دیکھو کہ کون ہے۔ تو لوگوں نے تلاش کیا، تو پھر حضرت شہدانہ ولی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ جو اپنا سوٹا تھا آپ کے پاس، وہ ہلا رہے تھے، اور جیسے جیسے شہدانہ ولی اپنا سوٹا ہلا رہے تھے، ویسے ویسے بادل چھٹتے جا رہے تھے۔ یہ اللہ والوں کی پاور ہوتی ہے۔ جیسے جیسے شہدانہ ولی اپنا سوٹا ہلا رہے تھے، بادل چھٹتے جا رہے تھے۔ ادھر ایک ولیہ کی دعا سے بادل امڑ رہے تھے، اور ادھر ایک ولی کی دعا سے بادل چٹ رہے تھے۔ یہ ہے وہ کہتے ہیں نبی مالک و مختار نہیں ہے۔ یار جناب من بے وقوف پاگل، نبی مالک و مختار نہیں ہے، یہاں نبی کے غلام کا اختیار دیکھ۔ جب ان کے گناہ بھر دیتے ہیں، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ تو مالک و مختار نہیں ہے، بے وقوف جاہل، یہاں ان کے گداؤں کا عالم دیکھو۔ تو پھر لوگوں نے کہا کہ حضور بارش نہیں ہو رہی ہے، حالات بڑے سخت ہیں، نازک ہیں، گرمی بہت ہے، آپ کیوں سوٹا گھما رہے ہیں؟ ارے میں سوٹا گھماؤں گا اس لیے کہ میری کٹیا بہہ جائے گی۔ اگر میں نے سوٹا نہیں گھمایا، بارش ہوتی رہی تو میری کٹیا بہہ جائے گی۔ مٹی کی کٹیا ہے، میری کٹیا بہہ گئی تو کیا ہوگا؟ تو پھر فیصلہ یہ ہوا کہ بارش ہوگی لیکن میری کٹیا میں نہیں ہوگی۔ بارش ہوتی رہی، آپ سوٹا ہلاتے رہے، پورے بریلی میں پانی برسا، لیکن جس جگہ آپ کا سوٹا ہل رہا تھا وہاں پانی نہیں برسا۔
تو یہ ہے اختیارات. اللہ رب العزت اپنے نیکوں کو، اپنے نیک بندوں کو اختیارات عطا فرماتا ہے. پوری قوم پر عذاب آیا، لیکن جس سرزمین پر لوط اور ان کے اہل یعنی ان کے گھر والے تھے، اللہ نے انہیں عذاب نہیں دیا. پوری قوم پلٹی لیکن لوط اور ان کے گھر والے نہیں پلٹے، وہ ہلاکت میں مبتلا نہیں ہوئے. اللہ فرمایا اذ نجیناہ واہلہ اجمعین، ہم نے اسے اور اس کے سب گھر والوں کو نجات بخشی. ہاں الا عجوزا فی الغابرین، ہاں وہ جو بڑھیا تھی، جو سفارش کرتی تھی، جو کافرہ تھی، ہم نے اسے نہیں دی نجات. حالانکہ بیوی تھی، لیکن جو ایمان سے ہاتھ دھوئے گا اگرچہ رشتہ دار بھی ہو نبی کا، لیکن پھر بھی اسے فائدہ نہیں ملے گا. سے نصیحت پکڑیں وہ مجاور اور وہ شہزادے، وہ پیرزادے جو اپنے باپ پر ناز کر رہے ہیں لیکن خود کچھ نہیں ہے. بھائی خود بھی تو کچھ عمل دکھائیے اپنا. 10 گاڑیاں آگے 10 گاڑیاں پیچھے چلانے سے کام نہیں چلے گا، عمل دکھانے سے کام چلے گا. آپ دکھائیے نا آپ کون ہیں، آپ کی شخصیت کیا ہے. صرف نعرے ہی لگتے رہیں گے یا کچھ ہوگا بھی؟ تو وہ شہزادے، وہ پیرزادے جو اپنے باپوں پر پھول کر قوم پر راج کر رہے ہیں، وہ بھی اس سے نصیحت پکڑیں. اذ نجیناہ واہلہ اجمعین، ہم نے انہیں بھی نجات دی، لوط علیہ السلام کو اور ان کے سب گھر والوں کو. الا عجوزا فی الغابرین، لیکن وہ بڑھیا یہ رہ جانے والوں میں سے تھی کیونکہ شرکس تھی. یہاں پر اس جگہ پر حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک قول میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. تفسیر روح البیان میں شیخ سعدی کا یہ قول ذکر کیا گیا ہے. حضرت شیخ سعدی نے فرمایا با بدا یار گشت ہمسر لوط، لوط علیہ السلام کی اہلیہ بروں کے ساتھ بیٹھی، اس کا رہن سہن بروں کے ساتھ تھا، بروں کے ساتھ بیٹھی. فرمایا خاندان بنوتش گم شد، تو پھر تو اس کا نبوت کے خاندان سے تعلق ختم ہو گیا. بروں کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے نبوت کے خاندان سے اس کا تعلق ختم ہو گیا. لیکن فرمایا سگے اصحاب کہف روزے چند بے نیکاں، یہ جو اصحاب کہف کا کتا تھا یہ چند نیکوں کے ساتھ بیٹھا، فرمایا گرفت مردم شد، اللہ نے اسے کتے سے انسان بنا دیا. سمجھے نہیں آپ لوگ؟ جو برے کے ساتھ بیٹھا، پیغمبر کی بیوی ہونے کے باوجود بھی اسے خاندان نبوت سے نکال دیا گیا، لیکن ایک کتا نیکوں کے ساتھ بیٹھا، اللہ نے اسے انسان بنا دیا. یہاں سے یہ پتہ لگتا ہے کہ انسان اگر بروں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو پھر برائی ہی اختیار کرتا ہے، برا ہی ہوتا ہے. یہ میرے پاس مولانا روم کی مثنوی شریف رکھی ہوئی ہے، بڑی اہمیت کی حامل ہے یہ کتاب. مثنوی شریف میں حضرت مولانا روم نے کیا فرمایا؟ فرمایا صحبت سالے تورا سالے کند، فرمایا اچھوں کی صحبت آپ کو اچھا بنائے گی. اچھوں کی صحبت، اچھوں کے پاس بیٹھنے سے آپ اچھے بنیں گے، لیکن اس کے برخلاف صحبت تالے تورا تالے کند، بروں کی صحبت آپ کو برا بنائے گی. اگر آپ نیک ہیں اور بروں کی صحبت میں بیٹھ گئے، ان قریب آپ برے ہو جائیں گے. آگے فرمایا دور شو از اختلاط یار بدے، فرمایا برے دوست کے پاس بیٹھنے اٹھنے سے بچ جا. کیوں؟ اس لیے یار بد ترب ود از مار بد، فرمایا جو برا یار، برا دوست ہوتا ہے وہ برے سانپ سے بھی برا ہوتا ہے، خطرناک سانپ سے بھی برا ہوتا ہے. کیوں؟ آگے فرمایا مارے بد تنہا ہمیں برجاں زند، کہ جو برا سانپ ہوگا، زہریلا سانپ ہوگا، وہ صرف آپ کی جان لے گا، صرف آپ کی جان لے گا، ایمان محفوظ رہے گا. لیکن فرمائے یار بد بر جانو بر ایمان زند، لیکن جو برا دوست ہوگا وہ آپ کے ایمان پر بھی حملہ ڈالے گا اور آپ کی جان بھی لے لے گا. اس لیے بروں کی صحبت سے انسان کو بچنا چاہیے. یہ شیخ سعدی کی ایک کتاب اور ہے جسے گلستہ کہا جاتا ہے، درس نظامی میں بڑی مشہور کتاب ہے، بچوں کو پڑھائی جاتی ہے. اس کے 8ویں باب میں حضرت شیخ سعدی نے کیا فرمایا؟ ہر کے بابدہ نشینت، جو بروں کے ساتھ بیٹھے گا نکوئی نہ بینت، نیکی نہیں دیکھ سکتا. جو بروں کے ساتھ بیٹھے گا نیکی نہیں دیکھ سکتا.
آج گالی بازوں کے ساتھ ہمارا بیٹا بیٹھا ہوا ہے اور امید یہ ہے ہمارا بیٹا فرمانبردار بنے گا. آج سگریٹیں پینے والوں کے ساتھ ہمارے بچوں کی، ہمارے بھائیوں کی، ہمارے چھوٹوں کی دوستیاں ہیں، اور ہمارا گمان کیا، ہمارا لوڑا نہیں پیے گا سگریٹ. گگن کھا رہے ہیں، وہ پڑیا کھا رہے ہیں، نہ جانے کیا کیا استعمال کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ آپ بٹھال رہے ہیں. یقین جانیے، کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ اگر کوئی بندہ عطر فروش کی دکان پر چلا جائے اور عطر نہ بھی لگائے پھر بھی خوشبو آئے گی، اور کوئی بندہ اگر کوئلے کی کان میں چلا جائے، کام نہ بھی کرے پھر بھی کپڑے گندے ہو جائیں گے. کہا یہ پہلی مثال جو ہے وہ نیک کی مثال ہے. نیک کے پاس اگر سیکھنے کی نیت سے نہ بھی جاؤ پھر بھی ان کی صحبت اتنا برکت دے دے گی کہ اللہ تمہارے دلوں کو بدل دے گا. اور بروں کی صحبت میں اگرچہ ان کی صحبت کی نیت سے نہ بھی جاؤ پھر بھی تمہارے ذہنوں میں آئی جائے گی. لہذا بروں کی صحبت میں بیٹھالنے سے گریز کریے. اور آج کل بروں کی صحبت چھوڑیے، لوگ کافروں کے ساتھ اپنی دوستی لگائے ہوئے ہیں، کافروں کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے خوب گھوم رہے ہیں. اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ مسلمان ہونے کا بچہ، مسلمان خود، اور ذرا سی کاروبار کے معاملے میں ذرا سی دوستی نہ ٹوٹ جائے اس معاملے میں، ان کے ساتھ ان کے جو مذہبی سلام ہے وہ کرتے ہوئے شرم نہیں کرتا ہے. ہم نے دیکھا مسلمانوں کو نمستے کہتے ہوئے، ہم نے دیکھا ہے رام رام کہتے ہوئے، معاذ اللہ. اور بھی اس طرح کے جو سلام ہوتے ہیں، ہمیں کہتے کیا ضرورت ہے آپ کو؟ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے ہو، آپ اپنے انداز میں انہیں سلامتی دو. ان کا پہلی بات تو انہیں سلامتی ہے ہی کوئی نہیں، سلامتی ہے صرف ایمان والوں کے لیے، سلامتی ہے صرف ایمان والوں کے لیے. یہ تم جرت کس بات کی کرتے ہو کہ ان کے سلاموں کو بولتے ہو؟ اللہ تعالی ہمیں نمسکار، نمستے اس طرح کے الفاظ بولتے ہوئے ذرا سی بس کاروبار کے لیے یا دوستی بڑھانے. ارے ہاں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. اے ایمان والو، کافر تمہارے دوست نہیں ہو سکتے ہیں، نہیں ہو سکتے ہیں تمہارے. اور کہا ومن یتولہ منکم فانہ منہم، کہا جو ان سے محبت رکھے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا. کیا نہیں پڑھی آپ نے حدیث من تشبہ بقوم فہو منہم؟ جو جس قوم سے مشابہت رکھے گا اسی کے ساتھ ہو جائے گا. پرہیز کریے، پرہیز کریے. شریعت میں راستہ ہیں، طریقے بتائیں، ان پر رہیے، لیکن مذہبی سلام سے بچیے، ان نے بیٹھنے سے بچیے. اللہ نے فرمایا لا تؤاکلوہم ولا تشارکوہم ولا تجالسوہم فی مجالسہم، کہا نہ ان کے ساتھ بیٹھو، نہ ان کے ساتھ سو، نہ ان کے ساتھ کھاؤ، نہ پیو. بروں کی صحبت سے اللہ بچائے. کہا جو بروں کی صحبت میں بیٹھتا ہے نہ کوئی نبینت، وہ کوئی نیکی نہیں دیکھتا. اور مثال کے طور پر آپ نے فرمایا گر نشینت فرشتہ بادیو، ایسا ہو نہیں سکتا. لیکن اگر ہو جائے کہ کوئی فرشتہ کسی شیطان کے پاس بیٹھنا اٹھنا شروع کر دے، شیطان کے پاس کوئی فرشتہ جو کہ معصوم ہے، بفرض محال اگر کوئی فرشتہ کسی شیطان کے پاس بیٹھنا شروع کر دے، کہا وحشت آموزت و خیانت ورّیو، تو وہ فرشتہ بھی اس شیطان سے خیانت کرنا اور جناب من دکھاوا کرنا، گھمنڈ کرنا اور یہ ساری چیزیں سیکھ جائے گا. ایک فرشتہ بھی سیکھ جائے گا. ازبدا جزبدی نیاموزی، آپ نے فرمایا بروں سے سوائے برائی کے آپ کچھ نہیں دیکھ سکتے. نہ کنت گرگ پوستی دوزی، جیسا کہ بھیڑیا پھاڑنے کا کام کرتا ہے، سینے کا کام نہیں کرتا. تو آپ بروں سے یہ امید رکھے کہ وہ آپ کو نیکی سکھائے گا؟ نہیں سکھائے گا. اس کا کام ہی ہے نیکی برائی کرانا، لہذا وہ آپ اس سے نیکی کی امید نہ رکھیں. دیکھیے کہ لوط کی بیوی، پیغمبر کی بیوی بروں کے ساتھ بیٹھی، عذاب میں مبتلا ہوئی. اور کہف کا کتا نیکوں کے ساتھ نے اسے انسانی صورت فرمائی، میں انسانی شکل میں. بلعام باعور جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مستجاب الدعوات، لیکن موسیٰ کے خلاف دعا کی تھی، اس وجہ سے کافر ہو کر کے مرا. اور اصحاب کہف کا جو کتا تھا اس کی شکل بلعام باعور کو دی جائے گی، اور بلعام باعور کی شکل میں جنت میں اصحاب کہف کے کتے کو داخل کیا جائے گا، کیونکہ وہ نیکوں کے ساتھ بیٹھا. اپنی صحبت بدلیے، اپنا طریقہ بدلیے. کس کے پاس بیٹھ رہے ہیں نظر ثانی کیجیے. علماء کے پاس بیٹھنے کی عادت بنائیے،
مسجدوں میں بیٹھنے کی عادت بنائیے۔ اصحاب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا اجزنا بالتراہب، حضور ہمیں رہبانیت کی اجازت دے دیجئے، توجہ دیجئے گا، ہمیں رہبانیت کی اجازت دے دیجئے۔ رہبانیت کیا تھی؟ اپنا گھر بار چھوڑ دینا، شادی نہ کرنا، لوگوں سے ملاقات چھوڑ دینا، جنگلوں میں جا کر جنگل کا کھانا پینا کھا کر اللہ کی عبادت کرنا، یہ رہبانیت تھی گزشتہ قوموں میں۔ تو گزشتہ قوموں میں بنی اسرائیل میں رہبانیت تھی، تو حضور کے صحابہ نے بھی چاہا، کہا حضور اجزنا بالتراہب، حضور ہمیں رہبانیت کی اجازت دیجئے۔ تو حضور نے فرمایا رہبانیت امتی انتظار الصلاۃ فی المساجد، میری امت کی رہبانیت یہ ہے کہ لوگ مسجدوں میں بیٹھ کر نماز کا انتظار کریں، مسجدوں میں بیٹھ کر لوگ نماز کا انتظار کریں۔ تو جو ثواب اللہ جنگلوں میں ان بنی اسرائیل کو عطا فرماتا تھا، یہاں نماز کے انتظار میں بیٹھنے پر اللہ وہ ثواب تمہیں عطا فرمائے گا۔ لیکن قطعی جس کے پاس وقت بھی ہوتا ہے نا، وہ بھی 5 منٹ پہلے جاتا ہے مسجد میں، جن کے پاس وقت نہیں ہے بیچاروں کے، وہ تو الگ کام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے، ہماری بڑی خواہش رہتی ہے مسجد میں شرکت کی، جماعت کی، لیکن چونکہ طلباء و طالبات کے ساتھ ہمیشہ خدمت کرنا ہوتی ہے، تو اکثر نمازیں ہم گھر ہی پر پڑھتے ہیں، وہاں نہیں جانے کا موقع ملتا، کیونکہ دوپہر سے طالبات ہوتی ہیں تو انہیں نہیں چھوڑ سکتے، صبح سے مدرسے میں تو وہاں جماعت ہوتی ہے۔ لیکن جن کے پاس کوئی وقت ہی نہیں ہوتا، وہ بھی جب بالکل 5 منٹ رہ جائیں گے تبھی پہنچیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، اگر وقت آپ کے پاس ہے تو مسجدوں میں بیٹھ کر کے اللہ ہر سانس میں نیکی عطا فرماتا ہے، ہر سانس کے بدلے نیکی عطا فرماتا ہے۔ اور ایک حدیث اور سناؤں میں، یا ذہن میں آ رہی ہے، حضور نے فرمایا کہ انکم فی الصلاۃ منتظرتم الصلاۃ، سبحان اللہ کہیے، فرمایا انکم فی الصلاۃ منتظرتم الصلاۃ، جو نماز کا انتظار کرتا ہے یقیناً وہ بھی نماز ہی میں ہوتا ہے۔ یعنی نماز کا انتظار کرنا بھی نماز پڑھنا ہے، اللہ نماز کے انتظار میں بھی نماز کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہاں بیٹھیے، مسجدوں میں بیٹھیے، علماء کے پاس بیٹھیے، طلباء کے پاس بیٹھیے، ان کی صحبت اختیار کیجئے، مجلس ذکر میں بیٹھیے، محفل ذکر میں بیٹھیے، درس قرآن کی محفل سجے ان میں بیٹھیے، میلاد شریف کی محفل سجے ان میں بیٹھیے۔ اب میلاد شریف کی محفل میں بتاؤں آپ کو، عموماً ہمارے یہاں جو محفلیں ہوتی ہیں 20ویں 10ویں 40ویں کی، اور الحمدللہ 11ویں شریف میں بڑی محفلیں ہوتی ہیں، آپ ان محفلوں کا اندازہ لگائیے۔ ہماری شرکت کب ہوتی ہے؟ سلام کے ٹائم، بریانی دم آنے کے ٹائم۔ ذکر سے ہمیں کیا مطلب؟ علماء جو سمجھا رہے ہیں اسے ہمیں کیا مطلب؟ ہمیں مطلب ہے 11ویں شریف کی بریانی سے۔ یہاں سلام ہوا، یہاں پوری بھیڑ امڑائی، دیکھیے آپ، ایسے ہی ہوتا نہیں ہوتا ہے پوری۔ ابھی تک جب تک حضرت تقریر کر رہے تھے، مفتی صاحب چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے، امام صاحب تقریر کر رہے ہیں، چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، نعت خواں بہترین انداز میں نعت سنا رہا ہے، چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جیسی سلام ہوا پورا مجمع۔ تو مجھے بتایا جائے کیا نیت ہے پھر ہماری؟ اور یہی ہم کہہ دیں تو لوگ اعتراض سمجھتے ہیں، برا مانتے ہیں۔ تو اچھوں کی صحبت میں بیٹھیے، ذکر کی محفلوں میں بیٹھیے، میلاد کی محفلوں میں بیٹھیے۔ وقت تھوڑا ہے، زندگی تھوڑی ہے، اور عمل ہمیں بہت کرنا ہے۔ ہم نے پڑھا کتابوں میں، ہم پرسوں مطالعہ کر رہے تھے کتاب کا، بندہ جہنم میں پہنچنے کے بعد سب سے زیادہ تمنا جس چیز کی کرے گا وہ اس بات کی کرے گا کہ مالک مجھے چند لمحے ہی دے کہ میں دنیا میں پہنچوں اور تیری عبادت کر سکوں، چند لمحے ہی مجھے دے دے، چند لمحے۔ جب وہ دیکھے گا یوم ینظر المرء ما قدمت یدا، جب وہ دیکھے گا کہ جتنا کیا دھرا ہے وہ سب سامنے آ گیا، کوئی ایک برائی ایسی نہیں ہے جسے وہ ملاحظہ نہیں کر رہا ہے، اور جب کافروں سے وہ سنے گا کہ وہ کافر کہہ رہے ہیں یقول یا لیتنی کنت ترابا، اے مالک کاش ایسا ہو جاتا کہ ہم مٹی ہو جاتے، تو کانپ اٹھے گا اور یہ تمنا کرے گا کاش ہمیں دوبارہ جانے کا موقع مل جائے۔ لیکن اللہ فرمائے گا ہم نے موقع بڑا دیا تھا، سمجھانے والوں نے سمجھائے بھی بہت تھا، لیکن تو سمجھا ہی کوئی نہیں۔ اب کوئی موقع نہیں ہے، اب واپسی کا عالم نہیں ہے، اب جو کیا ہے اس کو بھریے، اس سے پہلے کہ ہماری سانسیں رک جائیں، ہم اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لیں۔ اللہ نے فرمایا الا عجوزا فی الغابرین، وہ بڑھیا کے علاوہ سارے لوگوں کو ہم نے نجات عطا کی، لوط کو بھی اور ان کے گھر والوں کو بھی۔ ثم دمرنا الآخرین، اس کے بعد ہم نے سب کو ہلاک کر دیا، سب کو ہلاک کر دیا۔
اب اللہ نصیحت فرما رہا ہے، فرمائے وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ، اور اے کفار مکہ تم تو اس جگہ پر جہاں ہم نے عذاب بھیجا تھا صبح شام گزر رہے ہو۔ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ، صبح بھی گزر رہے ہو شام بھی گزر رہے ہو، کیونکہ کفار مکہ کا، عرب کے لوگوں کا جو کاروبار چلتا تھا وہ شام سے چلتا تھا، اور شام کے درمیان میں صدوم پڑتا تھا، تو جب جاتے تھے تب بھی صدوم دیکھتے تھے، جب آتے تھے تب بھی صدوم دیکھتے تھے۔ کہا صبح شام دیکھ رہے ہو، اس کے ہلاکت کے مناظر دیکھ رہے ہو، بگڑے ہوئے گھر دیکھ رہے ہو، زمین کی بگڑی ہوئی صورت دیکھ رہے ہو، لیکن پھر بھی ہمارے نبی پر ایمان نہیں لا رہے۔ تم پر بھی تو ایسا معاملہ ہو سکتا ہے۔ فرمایا وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ، فرمایا بے شک ان پر گزرتے ہو صبح اور رات میں، افلا تعقلون، تو کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ جو رب قوم لوط پر عذاب دینے پر قادر ہے، یقیناً وہ رب اس امت پر بھی عذاب دینے پر قادر ہے، لیکن شکر مانیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، رب نے فرما دیا ہے مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، محبوب میں عذاب کیسے دے دوں جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں، آپ ان کے درمیان موجود ہیں۔ اجماعی عذاب نہیں آئے گا اس قوم پر۔ موسیٰ کی قوم پر اجماعی عذاب آیا، لوط کی قوم پر اجماعی عذاب آیا، ابراہیم کی قوم پر اجماعی عذاب آیا، ہود کی قوم پر اجماعی عذاب آیا، لیکن ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اجماعی عذاب نہیں آئے گا۔ کافر بھی کھلا جی رہے ہیں، مومن بھی، گناہگار بھی، کیوں؟ کیونکہ محبوب اس امت میں تشریف فرما ہے۔ جب رب نے اپنے محبوب کو رحمت بنا کر بھیجا ہے عالمین کے لیے، تو رحمت آپ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا۔ جب تک رحمت اللہ اس دنیا میں زندہ رہے گا تب تک اللہ عذاب نازل نہیں فرمائے گا۔ اب جواب ہے ان ناخندوں کے لیے جو کہتے ہیں نبی مر کر مٹی میں مل گئے۔ اگر نبی مٹی میں مل گئے ہوتے تو سب سے پہلے تیری بتاتی، علی اعوذ باللہ، اگر نبی مر کر مٹی میں مل گئے، صبح شام شکر خدا کھایا کیا، فرمان حق تعالیٰ کیا، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور پھر بلند زبان اتنی کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے۔ ارے ناخندے، اگر نبی مر کر مٹی میں مل گئے ہوتے تو سب سے پہلے قیامت تیرے اوپر ٹوٹتی۔ آج اگر تو بھی بچا ہوا ہے تو نبی کی رحمت کا صدقہ ہے۔ آج اگر کافر جو مغلظات بک رہے ہیں، ہمارے نبی کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، اگر ان کے گھر بھی سلامت ہیں اور 2 لقمے انہیں کھانے کو مل رہے ہیں، ہمارے نبی کے صدقے سے مل رہے ہیں۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ تو فرمایا تم لوگ گزرتے ہو۔ تو اس سے معلوم یہ چلا کہ اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر بندوں کو عبرت پکڑنا چاہیے، اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر لوگوں کو عبرت پکڑنا چاہیے، ان پر غور کرنا چاہیے۔ آپ ایک کرسی کو دیکھ لیجئے جس میں بیٹھا ہوں، اس کو بنانے والا موجود ہے، تو اس کرسی کو دیکھ کر ہمیں اس کرسی بنانے والے کی یاد آئے گی ضرور، کیونکہ یہ کرسی بغیر بنانے والے کی نہیں بن سکتی۔ تو یہ اتنا بڑا آسمان دیکھ کر ہمیں رب کی یاد کیوں نہیں آتی کہ جو بغیر کسی کھمبے کے لگا ہوا ہے؟ اتنا بڑا سورج جو پوری کائنات کو روشنی بانٹتا ہے، اسے دیکھ کر ہمیں رب کی یاد کیوں نہیں آتی؟ اتنا بڑا زمین کا فرش دیکھ کر ہمیں رب کی یاد کیوں نہیں آتی؟ یہ تمام تر اللہ رب العزت کی نشانیاں ہیں، جس میں غور کرو گے اپنے رب کے قریب آ جاؤ گے۔ سب سے پہلے اپنے اندر غور کرو، کیونکہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے یقیناً اپنے رب کو پہچان لیا۔ اپنے آپ میں غور کریے، اپنے آپ پر ہم ظلم کر رہے ہیں، ہمیں اپنے آپ کی فکر کوئی نہیں، گناہوں کا ارتکاب کر کر کے اپنے آپ کو کھا لیا، ہم نے ختم کر دیا۔ پہلے اپنے آپ پر غور کریے اور رب کی بارگاہ میں کہیے ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر دیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو ہماری بخشش نہ کرے، ہم پر رحم نہ کرے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم تو عذاب اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ جب اس طریقے سے رب کی بارگاہ میں توبہ کرو گے تو اللہ کو تواب بھی پاؤ گے، رحم کرنے والا بھی پاؤ گے۔ تو یہ حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ تھا، اور آج کے درس قرآن کی نصیحت تھی۔ اچھوں کی صحبت میں بیٹھیے، اپنے کام سے کام رکھیے۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ جو کاروبار بندہ اس نیت سے کرے کہ میں اپنی گھر والوں کو حرام کھلانے سے بچا لوں گا، یہ کاروبار کرنا بھی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ صدقہ ہے، عبادت ہے۔ کاروبار کریے آپ، اور ساتھ میں رب کی عبادت کریے۔ اگر تھوڑا بہت وقت ملتا ہے تو کبھی امام صاحب کے پاس بیٹھیے جا کر
کہ حضرت ہمیں آج 1 گھنٹہ مل گیا خالی گھومنے کا، ہم نے سوچا آپ کے پاس بیٹھیں، ذرا حضور کی کوئی باتیں سنائیں ہمیں۔ کتنا بہترین ہے وہ شخص جو 1 گھنٹہ خالی ملنے پر کسی عالم کی بارگاہ میں بیٹھ کر حضور کی باتیں سنتا ہے۔ ارے حضور نے ہمیں صبح یاد کیا، شام یاد کیا، پیدا ہوئے تب یاد کیا، غار حرا میں قیام فرما فرما کر ہمیں یاد کیا، سجدے میں، روایتوں میں آتا حضور سجدے میں چلے جاتے تھے اور سجدے میں جانے کے بعد ایک قرآن کی آیت بار بار پڑھتے رہتے تھے کہ ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر تو میری امت کو اگر عذاب دے دے تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور اگر تجھے معاف کر دے تو مالک تو رحم کرنے والا بھی ہے، بخشنے والا بھی ہے۔ حضور یہ آیت پڑھ پڑھ کے پوری رات ختم کر دیتے تھے، خوب روتے تھے، آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تھا۔ جس نبی نے ہمیں سفر میں، حضر میں، آرام میں، سوتے وقت، جاگتے وقت، پیدائش کے وقت، ظاہری طور پر انتقال کے وقت یاد کیا ہو، آج وہ قوم اپنے نبی کو کیسے بھول گئی بتائیے؟ کس طرح ہم نے اپنے نبی کو بھلا دیا؟ نہ ہماری شادیوں میں حضور ہیں، نہ ہمارے شادیوں میں حضور ہیں، نہ ہمارے موتوں میں حضور ہیں۔ ہماری شادیوں میں حضور کہاں ہے بتاؤ؟ نچا نچا کر اپنی لونڈیوں کو آپ سوچ رہے ہو کہ حضور آپ کی شادیوں میں ہوں گے؟ کہاں ہے ہماری شادیوں میں حضور؟ جس قرآن سے ہمیں ہدایت ملنا تھی وہ تو ہم 6 دن پہلے بھیج دیتے ہیں، اور پھر بعد میں کیا بھیجتے ہیں ہم؟ جہیز میں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسلام کے دامن میں رہنے ہی میں عافیت ہے، جب سے ان کے دامن کو چھوڑا ہے تب سے ہم ذلتوں میں ہیں۔ اچھوں کی صحبت میں بیٹھیے، جو وقت ملے آپ کو، الحمدللہ درس قرآن ہر جمعے کو ہوتا ہے، اس میں آئیے آپ۔ امام صاحب میں نے سنا ہے مغرب بعد سمجھاتے ہیں، اس میں بیٹھیے آپ۔ جو بھی وقت ملے کسی عالم کی صحبت، اب ڈھونڈتے ہیں کہاں گئے وہ لوگ، تعویذ بنوانے آ جاتے ہیں لوگ، اپنی مصیبتیں لے کر آ جاتے ہیں، لونڈے کو کرا دیا ذرا تعویذ بنا دیو، یہ کہنے بھی آ جاتے ہیں لوگ، لیکن کوئی ایسا نہیں آتا جو کہتا ہے حضرت ہم آپ کے پاس آئے ہیں آپ نماز سکھائیے۔ اب ترس گئی آنکھیں ایسے لوگوں کو، نہیں آتا ہے کوئی۔ حضرت ہم آپ کے پاس آئے ہیں، حضور کا کوئی کسی صحابی کا واقعہ سنائیے۔ ہاں کاروبار میں برکت ہو جائے تعویذ دے دیے، اس کے لیے لائن لگ جائے گی۔ ابھی میں کھول کے بیٹھ جاؤں کہ میں بابا بن گیا ہوں تو لائن لگ جائے گی۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔